اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون۔ اللہ رب العزت جیسے موسم بدلتا رہتا ہے ویسے ہی وہ بندے کے حالات بھی بدلتا رہتا ہے۔ ہر بندے کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ اگر کبھی اسے زوال تھا تو زوال ہمیشہ کا نہیں ہے، وہ زوال عروج میں بدل سکتا ہے، اور اگر عروج ہے تو عروج زوال میں بھی بدل سکتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پہ ارشاد فرمایا۔ وہ موقع کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی قصوہ، اس کے بارے میں سب کا خیال یہی تھا، کیونکہ وہ تیز بہت بھاگتی تھی، کہ اس سے نہیں جیتا جا سکتا، اسے پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا، نہ ہی کبھی کوئی اس سے آگے بڑھا تھا۔ تو ایک دن ایک دیہاتی لڑکا اپنا نیا جوان ہوتا ہوا اونٹ وہ اس کے ساتھ بھگاتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ آگے نکل گیا، یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر کوئی چیز وہ جب بلندی پہ چلی جاتی ہے تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اسے پستی پہ لے آتا ہے، اسے نیچے لے آتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے عروج کسی کو نہیں، نہ ہی ہمیشہ کے لیے زوال کسی کو ہے۔ حالات بدلتا رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں لوگوں کے درمیان، ہم دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس کے دن تو کبھی اس کے دن، کبھی ظالم کی چڑھائی تو کبھی مظلوم کو اللہ رب العزت موقع دیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کمزوروں کو اوپر لے آتے ہیں۔ کتنے ہی کمزور قومیں ایسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها، ہم نے تو ایسے لوگوں کو زمین کی مشرقوں اور مغربوں کا والی و وارث بنا دیا کہ جنہیں زمین میں سب سے زیادہ کمزور سمجھا جاتا تھا۔ کمزوروں کو عروج دے سکتا ہے، حکومت دے سکتا ہے۔ وہ مقولہ مشہور ہے، وہ چڑیوں کے ہاتھوں سے باز مروا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ ابابیلوں سے اس نے ہاتھیوں کے لشکر کو برباد کروا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کعصف مأکول، ایسا تو ہاتھیوں کا کوئی اور جانور حشر ہی نہ کر سکے جیسا کنکریوں نے کر دیا، کہ وہ جب تلاش میں نکلے کہ لشکر کو ہوا کیا ہے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے چارہ جانوروں نے کھا کے پھینکا ہوتا ہے، یا چارے کو کھا کے گوبر اور لید کی شکل میں باہر نکالا ہوتا ہے، ویسے ان کا حشر ہوا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ دن بدلتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، چونکہ بندے پر جتنی بھی نعمتیں ہیں، انعام ہیں، وہ اللہ کے ہیں۔ جتنی بھی انعام اور نعمتیں ہیں وہ اللہ نے عطا کر رکھی ہیں، تو رسول
دعا کیا کرتے تھے اللہ جو تو نے نعمت دے رکھی ہے نا یہ نعمت مجھ سے چلی جائے، اس چیز سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، مجھ پہ جو نعمت ہے اس نعمت کو زوال نہ ہو، وہ نعمت نہ جائے، وہ نعمت چھنے نہ، کیونکہ جس بندے کو اللہ نے نوازا نہیں نہ ہوتا وہ غربت میں، کمزوری میں، قسم پرسی میں، فقر میں ایام شب و رو اپنے دن اور رات بسر کرتا ہے، اس کے لیے ان حالات میں رہنا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ عادی ہے۔ جس کو اللہ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، جس کو اللہ نے عطا کر رکھا ہے، جسے بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی، جو پیاس کو سہ ہی نہیں سکتا، جس نے کبھی خراب حالات کا سامنا ہی نہ کیا ہو، جو ہمیشہ عیش میں، ناز میں، نعم میں پلا بڑا ہو، جو ہمیشہ اپنے والدین کے سائے شفقت میں رہا ہو، اگر اس کے اوپر مشکل وقت آ جائے، ہمیشہ بھر پیٹ کھانے والے کو اگر بھوک کا سامنا ہو تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یہ بڑی جامع دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ تیری نعمت مجھ پہ ہو اور پھر نعمت چھن جائے، اللہ یہ نہ ہو، مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ تیری نعمت کے بعد نعمت چھن جائے۔ جن بستیوں سے، جن قوموں سے اللہ نے اپنی دی ہوئی نعمت کو واپس لے لیا، اللہ وحدہ لا شریک نے ان بستیوں کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ حجر، 13واں پارہ ختم ہو رہا ہے، 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ایک قوم کا تذکرہ ہے، اصحاب حجر کا، جو کہ قوم سمود ہے، صالح علیہ السلام کی قوم، مدینہ سے شام جاتے ہوئے ان کی بستی رستے میں پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ ادھر کو جا رہے، صحابہ نے دیکھے ان کے گھر، ویسے گھر انہوں نے کبھی دیکھے نہیں تھے، گئے بھاگ کے گھروں میں داخل ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، اور یہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب بھی اکٹھا کرنا ہوتا آواز لگوا دیتے، الصلاۃ جامعہ، آواز لگائی گئی، صحابہ اکٹھے ہوئے، صحابہ سے پوچھا ہاں بھائی ان گھروں میں کیوں گئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان گھروں کی بناوٹ نے، ان کی خوبصورتی نے ہمیں ورطہ حیرت میں ڈال دیا، تعجب میں ڈال دیا، دل نے چاہا کہ ان عظیم الشان گھروں کو جا کے ہم دیکھیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ قوم ایسی کہ لوگ بھی صحت مند اور توانا اور بڑے قد والے، انہیں اصحاب الحجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے لمبے قد والے، اچھے ڈیل ڈول والے، بڑے اچھے جسہ و قامت والے لوگ بھی ایسے ہی عظیم جسہ و بدن کے اعتبار سے، اور ان کی عمارتیں بھی عظیم الشان۔ کہتے ہیں ہمیں تو بڑا اچھا لگا، اس قدر بہترین گھر ہم نے ایسے گھر دیکھے ہی نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا تھا، ایسے ایسے ہنر سے نوازا تھا، کاریگری تھی ان میں کہ انہوں نے ایسے ایسے گھر تراش دیے پہاڑوں کے اندر، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس قوم کو اپنی نعمت یاد کرواتے ہوئے کہ تم تو ایسے ایسے گھر تراشا کرتے تھے کہ لوگ انہیں دیکھنے آیا کرتے تھے، ایسے گھر نعمت اللہ نے کر رکھی، انعام دے رکھے۔ صحابہ نے کہا ہمیں بڑا اچھا لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اللہ نے نعمت دی تھی، لیکن میرے صحابہ اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوا، نعمتیں، خوشحالیاں، گھر، زمینیں، جانور سب کچھ چھن گیا۔ اب یہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا اور یہ بستی جس پہ اللہ کا غضب ہوا، مت ان کے گھروں میں داخل ہو جن پہ اللہ نے اپنا غضب کیا ہو، نہ
ان کے کنوؤں سے پانی پیو کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے اس پانی سے آٹا گوندھ چکے ہو نا، وہ آٹا جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ، کہ یہ ایسی قوم جن کے اوپر کی ہوئی نعمت کو اللہ نے عذاب میں بدل دیا، انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور نعمتیں جب چھنی عذاب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ناپسندیدہ قوم جن پہ اللہ کا عذاب آیا ہو، ان کی بستی میں اگر داخل ہونا ہے ان کے گھروں میں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے روتے ہوئے داخل ہو۔ اگر رونا نہیں نہ آتا پھر ان گھروں میں نہ جاؤ۔ پکنک منانے کے لیے ایسی جگہوں پہ جانا، شوق سے ایسی جگہوں کا سفر کرنا کہ جن جگہوں کو اللہ نے عذاب کا نشانہ بنایا ہو، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، عبرت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے روتے ہوئے، تاکہ اللہ کا خوف دل میں آئے، دل ڈریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل ہونا ہے ان کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہو، نہیں تو نہیں داخل ہونا۔ چلو یہاں سے نکلو، کپڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے سے چہرہ اور سر ڈھانپا، سواری کو تیز دوڑایا اور کہا صرف اس کنویں سے پانی پلا سکتے ہو اپنے جانوروں کو یا خود پی سکتے ہو جس کنویں سے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، نہیں تو یہاں سے نکلو۔ اور وہ بستی جس پہ اللہ نے ہاتھیوں کو روک کے، وہ وادی محصر، حاجیوں کو پتہ ہوگا کہ جہاں سے یہ شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں اٹھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی سے بھی جلدی سے گزر جانے کا حکم دیا، کیونکہ اصحاب الفیل کو اسی وادی میں تباہ کیا گیا تھا۔ نعمتیں اگر چھن جائیں، اگر نعمتوں کو اللہ واپس لے لے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرتا رہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے، ہم نے اپنی زندگی میں خود دیکھے، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ کبھی وہ دینے والے ہوا کرتے تھے، وہ بانٹنے والے ہوا کرتے تھے، ان کے آگے لوگ ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ آج ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانے والے ہیں، وہ ضرورت مند ہوئے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ پناہ میں لے لے، تو نے جو نعمتیں انعام کر رکھے ہیں، اللہ ہم پہ وہ نعمتیں اور انعام ایسے ہی جاری رکھنا۔ اللہ اپنے احسانوں کی، اپنی نعمتوں کی چھاؤں میں ایسے ہی رکھنا جیسے تو نے رکھا ہوا ہے، کبھی بھی ہم سے تیری نعمتیں نہ چھنیں، کیونکہ جب نعمتیں چھن جائیں پھر ویسی قوم میں اللہ وحدہ لا شریک انہیں باعث عبرت بنا دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ باعث عبرت بنا دیتا ہے۔ اعوذ بک من زوال نعمتک، دن بدلتے رہتے ہیں، دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ جن پہ اللہ نے نعمتیں کی ہوتی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے انہیں سجدہ ریز ہونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کبھی بھی سرکش نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک جس قوم پہ اپنی نعمت اس نے کر رکھی ہے، انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے کسی قوم پہ نعمت کر رکھی ہوتی ہے، اللہ اس نعمت کو واپس نہیں لیتا۔ کب تک؟ جب تک لوگ خود نہ بدل جائیں۔ لوگ بدلتے ہیں، رویے بدلتے ہیں، عادتیں بدلتی ہیں۔ کسی کے پاس مال آ جائے، وہ نہ رشتہ داروں کو کچھ سمجھتا ہے، نہ غیر رشتہ داروں کو کچھ سمجھتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نعمتیں کرتے ہیں، نعمتیں واپس نہیں لیتے، لیکن لوگ ان نعمتوں کا استعمال غلط کرتے ہیں، پھر اللہ نعمتوں کو واپس لیتا ہے۔ بڑی جامع دعا ہے یہ، اس میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نعمت مجھ سے چھن جائے ایسا نہ ہو، وتحول عافیتی کا، تو نے جو صحت دے رکھی ہے، جو عافیت دے رکھی ہے، جو حفاظت دے رکھی ہے، مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے، بچا کے رکھا ہوا ہے، اللہ یہ بھی حالت مجھ سے کہیں نہ جائے، میری حفاظت ویسے ہی رہے جیسے ہے، اللہ میری صحت برقرار رہے۔ وتحول عافیتک، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اگر اللہ ایک بندے کو حفاظت میں رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ کیا، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ایسی بستی تھی کہ جو بالکل بے خوف رہا کرتی تھی، ہم نے انہیں امن کی نعمت دی ہوئی تھی، ہم نے انہیں رزق دیا ہوا تھا، فکفرت بانعم اللہ، لیکن انہوں نے
یہ اللہ کا انہیں محفوظ رکھنا، انہیں صحت میں رکھنا، انہیں رزق عطا کیے جانا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر ہی نہیں کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ وحدہ لا شریک نے پھر انہیں بھوک بھی چکھائی اور اللہ نے انہیں خوف بھی چکھایا، خوف بھی ان پہ طاری کیا، بھوک بھی اللہ نے طاری کی۔ اس لیے یہ دعا مانگا کرو، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اللہ تیری جو مہربانی مجھ پہ ہے حالت صحت، اور جو تیری مہربانی مجھ پہ ہے میری حفاظت کرنا، یہ مجھ پہ اللہ ایسے ہی بنی رہے۔ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، اللہ تیری کبھی اچانک پکڑ نہ آئے، اچانک پکڑ نہ آئے۔ فُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، اچانک اللہ کی پکڑ، اچانک موت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ میں اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اچانک موت نہ آئے۔ وجہ پوچھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک ایک بندے کو اگر موت آ جائے اسے توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا، اسے زبان سے اچھے کلمات ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، اچانک اللہ آ کے پکڑ لے، اچانک اس کی پکڑ آ جائے، اچانک مواخذہ ہو جائے۔ اللہ اس چیز سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اور تیری جتنی بھی ناراضگیاں ہیں اللہ ان سب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کسی عادت سے تو ناراض ہو جائے، کسی حرکت سے تو ناراض ہو جائے، کسی اشارے سے تو ناراض ہو جائے، کسی لفظ سے تو ناراض ہو جائے، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، جس قسم کی بھی تیری ناراضگیاں ہیں اللہ مجھے اپنی ناراضگیوں سے اپنی پناہ میں رکھ لے۔ تو اللہ رب العزت دن بدلتا رہتا ہے، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ جس چیز کو اللہ عروج سے نوازتا ہے، جس چیز کو اللہ بلند کرتا ہے اس نے نیچے بھی آنا ہوتا ہے، اس کی پستی بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی ہی قومیں عروج پہ تھیں، اللہ رب العزت نے انہیں زوال دے دیا، اور کتنے ہی لوگ وہ زوال میں تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، مظلوم تھے، اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں عروج سے نواز دیا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے ما بکم من نعمت فمن اللہ، تم پہ جو بھی نعمت ہے نا وہ اللہ کی طرف سے، ما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ ایمان ہے۔ قارون سے جب کہا گیا کہ دے رکھا ہے نا اللہ نے تو یوں نہ کر، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اطراء نہ، تکبر نہ کر، سینہ چوڑا نہ کر، پھول نہ جا، اللہ نہیں ایسے لوگوں کو پسند کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا سارا میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، سارا اپنی محنت سے کمایا، یہ میرا ہنر ہے، یہ میری ذہانت ہے، یہ میری قابلیت ہے، یہ میری تعلیم ہے، میں ایسا ہوں اس لیے یہ سارا کچھ ملا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اسے نہیں پتا کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی بستیاں تباہ کر دیں جن کے پاس اس سے کئی زیادہ مال تھا۔ اللہ نے بستیوں کو برباد کر دیا، قارون سے بھی زیادہ مال والی بستیاں۔ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، طاقت بھی زیادہ، نفری بھی زیادہ، جمع شدہ مال بھی زیادہ۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، مجرم جو گناہ کرتے ہیں ان سے اس کی وجہ نہیں پوچھی جائے گی کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تم پہ انعام ہے نا وہ انعام اللہ کا ہے، صحت ہے وہ اللہ کی طرف سے، رزق ہے وہ اللہ کی طرف سے، بے خوفی ہے وہ اللہ کی طرف سے، کوئی اچھا عہدہ ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے اچھا خوبصورت جسم عطا کر رکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، یاد رکھو تھوڑی سی تکلیف آ جائے نا، نعمتیں ہیں، معمولی سی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، فاقے آ گئے، نقصان ہو گیا، کبھی بارشوں نے نقصان کر دیا اور کبھی ژالہ باری نے نقصان کر دیا،
کبھی آفت آ گئی، کبھی مصیبت آ گئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، پھر اسی کی طرف گڑ گڑانا ہے نا، پھر بھی تو اسی کی طرف گڑ گڑانا ہے۔ اب جب نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے تو اعتراف کرو کہ اللہ نعمتیں تیری ہیں۔ کیوں یاد کرو نعمتوں کے دنوں میں اللہ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو کسائش کے دنوں میں یاد رکھتا ہے اللہ اسے پھر مشکلات میں یاد رکھتا ہے۔ مشکل میں تو ہر بندہ اللہ 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 کرتا ہے، اللہ تو ہی ہے، اللہ تو دے دے، اللہ تو بچا لے، اس مشکل سے تو نکال دے، بیماری تو دور کر دے، اولاد تو دے دے۔ جب فراوانی آتی ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ بندہ اس معاملے میں سست ہو جاتا ہے، اللہ کو پکارتا نہیں، دعا نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، گڑ گڑاتا نہیں ہے۔ ویسی مانگنے کے لیے دل سے جو شدائد میں، سختیوں میں، مصیبتوں میں آواز نکلتی ہے، ویسی آسانیوں میں آواز نہیں نکلتی دل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رخا میں، آسانیوں میں، آسائش میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے تیری سختیوں میں، تیری بیماریوں میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ نعمت کے دنوں میں اسے یاد رکھ، نعمت اس کی دی ہوئی ہے، وہ لے سکتا ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، اللہ وحدہ لا شریک یہاں پہ ایک اور بات فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تکلیف پہنچتی ہے نا پھر تو ہمیں پکارتا ہے، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، ہمیں پکارتا ہے، لیٹا ہو تب بھی ہمیں پکارے گا، بیٹھا ہو تب بھی ہمیں پکارے گا، کھڑا ہو تب بھی ہمیں پکارے گا۔ اور جب اللہ وحدہ لا شریک اس تکلیف کو دور کر دیں، اللہ تکلیف کو ہٹا دیں، بیماری ٹال دیں، مصیبت ٹال دیں، فقر و فاقہ ٹال دیں، اللہ امارت دے دے، اللہ صحت دے دے، تو پھر مرہ کألم یدعونا الی ضر مسہ، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں بندے کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی اس نے بھی اللہ کو یاد کیا ہوگا۔ مرہ کألم یدعونا، اگر کسی بندے کی ایسی حالت ہے تو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس بندے کا قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے کہ دیکھو وہ پھر رہا ہے، لگتا ہی نہیں اس نے کبھی عبادت کی ہو، اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہو، دیکھا ہی نہیں کسی نے، لگتا ہی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ یہی بندہ جب اسے تکلیف پہنچی ہوئی تھی نا، جب مصیبت میں تھا، جب مشکلات میں تھا، تو پھر لیٹ کے بھی پکارا کرتا تھا، بیٹھ کے بھی۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ نا زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، اور انہیں لگتا ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ بڑا بہترین ہے، انہیں خوبصورت نظر آتا ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ بڑا بہترین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لیے خوبصورت بنایا گیا ہے، اور خوبصورت بناتا کون ہے؟ برے اعمال کو انسان کے لیے وہ شیطان۔ زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل، شیطان بندے کے سارے کام اس کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ بڑا جو میں کر رہا ہوں نا وہ بڑا اچھا کام ہے، یہ جو تو کر رہا ہے یہ بڑا اچھا کام ہے، اور انہیں حقیقت میں کیا کر رہا تھا؟ فصدہم عن السبیل، اسے وہ اللہ کے راستے سے روک رہا ہوتا ہے۔ عمل خوبصورت کر کے پیش کر دیا، وہ اب اسی میں ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں، یہ بڑا اچھا ہے۔ فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون، اللہ کے راستے سے روک دیا۔ اب جب اللہ کے راستے سے ہی بندہ رک گیا، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اب یہ پھر ہدایت نہیں پا سکتے، ہدایت نہیں مل سکتی، کہ اللہ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور اسے اللہ وحدہ لا شریک کی نعمتوں کی قدر ہی نہیں ہے، یا ان نعمتوں کو یہ ہمیشہ کے لیے اپنی ہی سمجھ بیٹھا ہے، یا ان نعمتوں کے بارے میں اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہو گئے، جتنی بھی اللہ نے نعمتیں کر رکھی ہیں نا، اللہ وحدہ لا شریک ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ اپنے دسترخوان پہ 4-5 کھانے دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں اب تو اللہ نے عطا کیا ہے، نوازا ہے، رونے کی تو بات ہی نہیں۔
کہنے لگے ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نا تو دسترخوان پہ کھانے ایسے میسر نہیں ہوتے تھے، اور پھر آیت پڑھنے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جتنا کھائیں گے استعمال کریں گے ان ساری نعمتوں کو اللہ وحدہ لا شریک سوال کرے گا۔ تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو ایسے کہ اس کو نعمتوں میں یاد رکھو، نعمتوں پہ اس کا شکریہ ادا کرو، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو ایسے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار ہو کہ ان نعمتوں کا ہم نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، وہ پوچھے گا اور ہم نے ان نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ اور دعا کرتے رہو اللہ جو نعمتیں تو نے ہم پہ کی ہوئی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ وہ نعمتیں مجھ سے کہیں نہ جائیں، مجھ سے چھنے نہ، جیسے نعمتوں کی آغوش میں رکھا ہوا ہے ہمیشہ ویسے ہی اپنی نعمتوں کی آغوش میں رکھنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ